السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ سورہ الکہف الحمدللہ ترجمہ اور تجوید کے ساتھ اور مختصر سے فہم کے ساتھ ختم ہو چکی ہے یہ سورہ۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے سورہ الکہف کا جو 15 پارہ تھا اور اس کے اینڈ میں ہم نے کہ یہ واقعہ کیوں پیش آیا، اس کا مقصد کیا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ جو واقعہ تھا سورہ الکہف کے درمیان، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے بارے میں۔ تو اب مزید آگے میں اس کے آپ کو نتائج جیسے پیچھے بیان کیا تھا، اب سفر کا ادب، نشانیاں، شاگرد کے لیے اصول ادب اور علم اور رشد میں فرق کے بارے میں اور مزید آگے آپ کو بتاؤں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ سفر کا ادب اور اعلیٰ مقام یا انسانی معاملات کا جو بہترین اصول ہے کہ ان کو آپ کے پروگرام یا ارادوں سے آگاہی ہو۔ اور دیکھیں، شیطان کا بھلوانا بھی کیا ہوتا ہے؟ غفلت یا پھر غیر ضروری کاموں میں مشغول کر کے کیا ہے، ہمیشہ انسان کو بھلوانے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ تو نشانیاں بھی آپ نے دیکھی کہ کس طرح سے مچھلی کا زندہ ہو کر سمندر میں جانا اور پانی کا سرنگ کی شکل اختیار کر لینا اور رک جانا، جہاں خضر علیہ السلام بیٹھتے وہ جگہ سبز ہو جاتی، پھر اصحاب کہف پر رحمت اور خضر علیہ السلام پر بھی خاص رحمت، پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس علم وحی اور علم نبوت، لیکن خضر علیہ السلام کے پاس نبوت کے علاوہ علم بھی تھا۔ اب آگے جو تھا وہ ہے شاگرد کے لیے اصول ادب۔ نمبر 1، استاد کی تابعداری کرے۔ نمبر 2، تکبر نہ ہو۔ نمبر 3، جو چیزیں عقل اور نفس کے خلاف ہوں اس پر بھی استاد کو فالو کرنا۔ علم اور رشد میں فرق کیا ہے کہ علم سیکھنے کو اور رشد سمجھ بوجھ، معرفت، حکمت اور روح کی گہرائی کا نام ہے۔ اسی طرح ایک استاد کے لیے بھی کیا شرط ہوتی ہے کہ استاد ایک طالب علم کے فائدے کے لیے علم کو مؤثر اور مفید بنانے کے لیے شرائط عائد کر سکتا ہے، مثلا یونیفارم، وقت پر آنا، وقت پر چھٹی، ٹھیک ہے، بیچ میں چھٹی کا نہ ملنا اور سوال کی اجازت نہ ہونا، یعنی کثرت سوال سے منع، یا پھر غیر سنجیدہ سوال سے منع، سوال کے برعکس سوال کرنے سے منع کرنا۔ تو یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ ایک استاد کچھ شرائط، چاہے وہ زوم آن لائن پہ ہو، چاہے وہ لائیو ہو، وہ کسی بھی حال میں یہ شرائط عائد کر سکتا ہے، کیونکہ استاد اور شاگرد کے اندر سمجھوتا ہی نہ ہو تو علم لینے میں پھر کیا ہوتی ہے؟ مشکل۔ پھر سفر کیا ہوتا ہے؟ ایک سیکھنے کا بہترین ذریعہ، مثلاً کائنات کے آثار سے، لوگوں کے معاملات اور رویوں سے، کیونکہ سفر کے دوران یہ چیزیں کھل کر سامنے آتی ہیں۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ رد عمل بھی کیوں تھا جب خضر علیہ السلام نے اس کشتی کو پھاڑ دیا؟ دراصل وہ ایک مصلح تھے، معلم اور نبی تھے۔ کون؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ تو استاد کا طریقہ یہاں پر کیا ہے کہ استاد کی ڈانٹ ڈپٹ میں بھی ایک خاص اسلوب، رحمت اور فالتو بات نہیں ہونی چاہیے۔ اور سختی سے مراد استاد کا انداز، تعلیم کے سلسلے میں ڈسپلن، اور آگے مزید تعلق نرمی کا ہونا چاہیے تاکہ شاگرد کو سیکھنے میں کوئی دشواری نہ ہو۔ استاد اگر چاہے تو شاگرد کو مجلس سے نکال بھی سکتا ہے، جیسا کہ آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے واقعے کے اندر دیکھا کہ کس طرح خضر علیہ السلام نے ان کو کہا کہ اب تو میرے ساتھ مزید آگے نہیں چل سکتا۔ پھر اگلا پارہ جو ساتھ ہی 16واں شروع ہوا، قال عالم، اس کے جملے میں بھی تاکید ہے، کیونکہ دراصل حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے ایسا شخص جو خلاف شریعت بات یا کام کر رہا تو وہ چین سے بیٹھ نہیں سکتا، یہ بات ان کے حق میں جاتی ہے۔
اور آیت نمبر 76 میں کہ میں نے اعتراف کر لیا نا، تو موسیٰ علیہ السلام کی بات غلط نہ تھی کہ بغیر کسی بدلے کے قصاص کے قتل تو کیا جا سکتا نہیں، لیکن جو کچھ استاد کر رہا ہے وہ اس کی حکمت سمجھ نہیں پا رہے۔ اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ اگر استاد چاہے تو شاگرد کو اپنی مجلس سے نکال بھی سکتا ہے۔ استاد اور شاگرد کے تعلقات میں توازن بہترین ہوتا ہے۔ جو کہا وہ کر دکھایا، یعنی یہ کیا تھا، ان کے اندر ایک سمجھوتا طے پایا تھا۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ شرط کے مطابق اب الگ ہو جانا ہوگا، لیکن جانے سے پہلے وہ باتیں ضرور بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں، جس کی وجہ سے میں نے آپ کو نکال رہا ہوں تو وہ باتیں کیا تھی، ان کی تعویل، ان کی حقیقت، مطلب جن کی تہہ تک پہنچنے کے لیے آپ صبر نہ کر سکے تھے۔ تو کشتی، اب دیکھیں واقعے کے اندر کی ساری باتیں وہ خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جانے سے پہلے بتا رہے ہیں کہ کشتی میں نے اس وجہ سے عیبدار کی کہ اس کشتی کے چھننے کا اندیشہ تھا، بچے کو اس لیے مارا کہ بچے میں سرکشی تھی، دیوار کو اس لیے درست کیا کہ بچے بھی چھوٹے تھے، باپ نیک تھا اور بڑے ہو کر انہیں ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ اب تینوں واقعہ سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بظاہر وہ کچھ نظر آتے ہیں لیکن حقیقت کچھ اور تھی۔ اب تینوں واقعات میں سے ہم ایک لیسن اپنے لیے یعنی سبق ڈھونڈتے ہیں۔ نمبر 1 کہ اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے۔ کوئی بھی چیز ہمیں بظاہر ناپسند ہو، اپنی مصلحت کے خلاف بھی نظر آئے تو اس میں خیر کا پہلو تلاش کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، بیچ میں بولنا نہیں چاہیے۔ نمبر 3 ہمیشہ صبر اور شکر کا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ نمبر 4 ہر حال میں اللہ سے خیر کی امید رکھنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی بھلائی کو اس سے بھی زیادہ جانتا ہے، نہ کہ انسان اپنے تھوڑے سے علم کی بنا پر۔ نمبر 5 اللہ اپنے بندے پر کبھی ظلم نہیں کرتا، کیونکہ اللہ کی رحمت کا وسیع تصور ہے۔ ہم رحمت کو محدود معنوں میں لیتے ہیں، اس کی رحمت بعض ایسے مقامات پر بھی ہوتے ہیں جو ہماری نظروں سے اوجھل ہوتے ہیں۔ مثلا جہاں ہمیں نقصان نظر آ رہا ہوتا ہے وہاں صبر اور شکر کریں کہ اللہ نے بڑی تکلیف سے بچا لیا، چھوٹی چیز کا گم ہو جانا، لیکن یہاں پر کیا ہے، باطنی رحمت کی مثالیں ہیں۔ کیسے کہ کشتی کو نقصان دیا جانا بظاہر ہے لیکن رحمت ہی کی وجہ سے ہے، لڑکے کو مار دیا جانا یہ بھی رحمت کو ظاہر کرتا ہے، دیوار کا تعمیر ہونا بظاہر کچھ نہیں لیکن رحمت کے نتیجے میں ہی ہو رہا ہے۔ رحمت مادی چیز نہیں اور نہ ہی شیپ ہے، جبکہ مادی چیزوں کی شیپ ہوتی ہے، مثلا پین، ٹھیک ہے۔ اسی طرح رحمت تو وہ ہے جو اب آئندہ اور آخرت میں فائدہ دے۔ اللہ کی رحمت کو پانے کے لیے کیا کرنا ہوگا، صبر، اور دوسرے نمبر پر اللہ کی فرمانی سے بچنا۔ صبر ہوتا کن مواقع پر ہے، جب ظاہری حالات ہمارے موافق جا رہے ہوتے ہیں۔ وہ دنیا میں اگر کسی کو نقصان یا تکلیف ہو تو صبر کرتے ہوئے انتظار کرے کہ اللہ کا کوئی بھی فیصلہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ کوئی آپ کی صلاحیتوں قابلیت کی قدر نہ بھی کرے تو اعتراض نہ کریں۔ خضر علیہ السلام جو کچھ کر رہے تھے اللہ کی مرضی سے کر رہے تھے اور خلاف ضابطہ کام کر رہے تھے۔ رحمت من ربک وما فعلتہ عن امری۔ خضر علیہ السلام کون تھے، ان کے بارے میں 3 آراء پائی جاتی ہیں۔ نمبر 1 نبی، نمبر 2 فرشتہ، نمبر 3 ولی۔ بعض نے کہا کہ وہ نبی نہیں تھے، 2 وجوہات۔ ایک، جو علم آپ کو دیا گیا وہ مجھے نہیں، اور جو مجھ کو دیا گیا وہ آپ کو نہیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو علم نبوت ملا جو خضر علیہ السلام کو نہیں ملا۔ دوسرے نمبر پر انبیاء کا علم شروع سے آخر تک ایک جیسا رہا ہے، یعنی ہر نبی کو جو علم دیا گیا وہ پچھلے نبی کا ایک تسلسل تھا، جبکہ دونوں کے علم میں فرق تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ ولی نہیں تھے، کیوں کہ ولی کو یہ اختیار نہیں ہوتا کہ وہ اس طرح کے الہام پر کسی کو قتل کر دے، مار دے، کشتی کو عیبدار کر دے، کیونکہ ولی بہرحال اصول شریعت کا پابند ہوتا ہے۔ اصل ولی شریعت کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ تیسری صورت فرشتے ہوں گے جو انسانی شکل میں آئے کہ میں نے جو کچھ کہا اللہ کے حکم سے کہا یا کیا۔ یہ فرشتے ہی کی صفت ہے، معاملات کی تدبیر بھی کر رہے تھے اور کچھ عملی طور پر بھی، جو عام طور پر اسباب کے پردے میں ہی ہوتے ہیں، لیکن یہ ظاہر ہو کر رہے ہیں کیونکہ موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس سیکھنے کے لیے بھیجے گئے۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کے موقع پر اپنی آنکھوں سے کچھ چیزوں کا مشاہدہ کیا، تو اسی طرح سفر کے ذریعے کچھ غیبی امور کا ان کی آنکھوں سے مشاہدہ
کروایا جا رہا ہے کہ وہ لوگوں کو کچھ سبق دے سکیں کہ ظاہری طور پر تم کو جو دکھائی دیتا ہے وہ بعض اوقات وہ کچھ نہیں ہوتا جو تم سمجھتے ہو۔ خضر علیہ السلام کے ذریعے یہ بات سکھائی گئی کہ اللہ کی حکمت اور مصلحت کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں ہوتا۔ بعض اوقات کسی کام کا آنا جانا حکمت ہوتی ہے، یعنی کسی کا آنا جانا حکمت ہوتی ہے، اور بعض اوقات فرشتے دنیا میں آ کر اللہ ہی کا کام کرتے ہیں لیکن اپنی طرف منسوب کر لیتے ہیں، جیسے حضرت مریم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے اور کہا کہ میں تم کو پاکیزہ بیٹا عطا کرتا ہوں، حالانکہ جبریل امین نے نہیں دینا تھا لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نسبت اپنی طرف کر لیتے ہیں، حالانکہ ارادہ اللہ تعالیٰ کا تھا۔ خضر علیہ السلام کے متعلق لوگوں کے مختلف نظریات اب جان لیتے ہیں۔ وہ کیا تھے؟ نمبر 1، ہندوستان میں خضر علیہ السلام کو کھوہ اور کنووں کی روح سمجھا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ دریائے سندھ کے آر پار دریاؤں کا اوتار سمجھنا، ان کی خانقاہ بھکر کے قریب ایک جزیرے میں ہے جہاں ہر روز ہر مذہب کے عقیدے کے لوگ زیارت کو جاتے ہیں، اسی طرح شرک کا دروازہ ان کے نام پر کھل گیا۔ تیسرے نمبر پہ بعض جگہوں پر ان کے نام کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ چوتھے نمبر پہ بعض خواجہ خضر نیاز کے نام سے نیاز کو دریا میں پھینکتے ہیں، گویا مشرکین کے لیے ایک مستقل اوقار یا وقار یہ کیا ہے بن چکے تھے۔ انبیاء کو مشاہدہ اس لیے کروایا جاتا ہے تاکہ وہ سہولت کے ساتھ پیغام عام لوگوں تک پہنچا دیں۔ اظہار تکلیف جائز ہے لیکن اظہار ناراضگی درست نہیں۔ اس میں حضرت ایوب علیہ السلام کی مثال سامنے ہے۔ مثلاً کوئی پوچھے کیا حال ہے تو آپ کہیں کہ نہیں میرے پیٹ میں درد ہے، لیکن شکوے کا اظہار کیا ہے کہ کیا کریں، کیا درد ہی نہیں چھوڑتا، ایک تو جان، ایک بیماری سے نکلتی ہوں دوسری بیماری میں پڑ جاتی ہوں، تو یہ کیا ہے؟ حکمت کا تعلق بھی انداز سے ہے۔ چلیے اپنا خیال رکھیں اور شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں، اور دیکھیں اور اپنا فیڈ بیک دیں، بتائیں کہ آپ نے اس واقعے سے کیا سبق سیکھا اور الحمدللہ آپ نے اس صورت کے اندر کیا جانا۔ کیا آپ کا دل نہیں کرتا کہ آپ اس کو مزید آگے شیئر کریں؟ کیا آپ کا دل نہیں چاہتا کہ ہم اللہ کا پیغام لے کر آگے پہنچائیں؟ کیا آپ کا دل نہیں چاہتا کہ میں جب سنوں تو کم از کم میں 10 سے 15 لوگوں کو ضرور شیئر کر دوں اس ویڈیو کو، اپنے رب کی رضا پانے کے لیے؟ یقیناً سب کی خواہش ہوتی ہے، تو انشاءاللہ اس پر عمل کرنا بھی لازمی ہے۔